اردو ناول کر میری چاہت قبول۔ مجھے بیٹا ہی چاہیے، بدلے میں منہ مانگی قیمت ملے گی، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو۔ زید عالم اسے بازو سے دبوچتے گررایا تو وہ سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے ڈیرے کے خاص ملازم کی بیٹی تھی جس سے اس نے وقتی نکاح کیا تھا تاکہ وارث حاصل کر سکے، ورنہ وارث کے لیے اسے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی پڑتی۔ پر اسے عورت ذات سے سخت نفرت تھی، وہ کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اولاد حاصل کرنے کا یہ طریقہ نکالا تھا، پر نہیں جانتا تھا کہ اسی عام سی لڑکی سے عشق کرنے لگے گا۔ وہ 8 ماہ حاملہ تھی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے حمل میں بیٹھی ہے، اور پھر وہ زید عالم کے خوف سے بھاگ گئی کہ کہیں وہ اپنی دھمکی کے مطابق اس کی بیٹی کو نہ مار دے۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ زید عالم کا وہ نشہ بن چکی تھی۔ زید عالم، مجھ سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا دماغ بناؤ اور شادی کے لیے ہاں کر دو، اگر تمہیں یہ جائیداد چاہیے۔ دادا جان کے جملوں نے زید کے دل میں تلخی بھر دی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، سن لیں آپ میری شادی کی شرط کو جائیداد کے ساتھ منسلک کر رہے، کل کسی اور چیز سے منسلک کر دیں گے، لیکن میں آپ کی شادی کی شرط کبھی نہیں مانوں گا۔ زید نے غصے سے کہا، بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے ہر حال میں پرپوتا چاہیے جو اس جائیداد کا مالک بنے گا۔ کہاں لے کر جاؤ گے اس جائیداد کو؟ میں تو سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کون دیکھ ریکھ کرے گا ان زمینوں کی؟ مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، زید سمجھو اس بات کو۔ بختیار عالم نے غصے سے کہا، اور زید لمحے بھر کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ کچھ بھی کہیے، میں شادی نہیں کروں گا۔ زید نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، شادی نہ کرو، مجھے پوتا دے دو۔ دادا جان نے جیسے اسے لاجواب کر دیا، کہاں سے لاؤں پوتا؟ پوتا کرنے کے لیے شادی ضروری ہے، اور شادی کے لیے لڑکی، جس صنف سے مجھے سخت نفرت ہے۔ زید نے نفرت سے کہا، لڑکی تو موجود ہے، بس تم ہاں کرو۔ تمہاری پھپھو سے آج ہی زینب کی بات کر لیتا ہوں۔ زید نے آنکھیں پھاڑ کر دادا کو غصے سے دیکھا۔ نوٹ امین دادا جان، زینب، وہ زینب جس کے ہر گھر میں تعلقات ہیں، خاندان کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ زید نے جھنجھلا کر کہا، زبان سنبھال کر زید، نواسی ہے وہ میری۔ دادا نے اسے وارن کیا، دادا جان پلیز، ہم خوش ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ڈیڈ ہیں، بس کافی ہے یہ فیملی میرے لیے۔ زید نے تھک کر ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ یہ دادا نے ایک نظر اسے دیکھا، کتنی بے بسی تھی اس وقت زید کی آنکھوں میں۔ اس گھر کو عورت کی ضرورت ہے زید، پلیز مان جاؤ، ایک عورت کی مثال پر تم دنیا کی تمام عورتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ دادا نے جیسے آخری کوشش کی، ہرگز نہیں، سب ایک جیسی ہوتی ہیں، بچے کا خیال کیے بغیر اپنے عشق میں پاگل ہو کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور کسی کی عزت میں یہ بے غیرتی کو بٹا لگا دیتی ہیں، اور میں بے عزتی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ زید کے لہجے میں نفرت واضح تھی۔ دادا جان اسے دیکھ کر رہ گئے، اور کہتے بھی کیا، اس کی سگی ماں نے ہی اس لڑکے میں عورت کے نام کی نفرت ڈالی تھی۔ جب دادا جان کافی دیر کچھ نہ بولے تو زید نے پھر کہا، پلیز نہر والی زمین کے کاغذات مجھے دے دیں، میں وہاں ہوٹل بنانا چاہتا ہوں۔ سڑک بن چکی ہے، شہر ڈرائیو سے 15 منٹ ہی دور ہے یہ زمین، بزنس کے لیے بیسٹ آپشن ہے یہ دادا جان۔ زید نے جیسے انہیں منانا چاہا، ہاں ٹھیک ہے، دے دوں گا، حالانکہ تم اچھے سے جانتے ہو وہ زمین میرے پشتوں کی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کاغذات کے بدلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، مجھے پوتا چاہیے ہر حال میں۔ دادا جان نے جیسے بات ہی ختم کر دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا صاف مطلب تھا کہ اب وہ زید کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ زید نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا، اور ایک چھناکے سے جہاں ٹیبل چکنا چور ہوئی تھی وہیں اس کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت فیکٹری کے وزٹ پر نکلا ہوا تھا، تنے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ وہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔
عورتوں والے پورشن میں تو قدم رکھنا جیسے اس نے خود پر حرام کیا ہوا تھا۔ وہ ابھی مردوں والی سائڈ پر تھا۔ اس کی نظر آفس کے کیبن میں داخل ہوتے بابا جان پر پڑی، جن کی چال میں بے حد لڑکھڑاہٹ تھی۔ نشے میں چور وہ آج پھر آفس میں کوئی تماشا لگانے آئے تھے۔ اپنے باپ سے اسے بے حد محبت تھی، لیکن اتنا ہی غصہ تھا کہ کیوں وہ ایک بے وفا عورت کے پیچھے خود کو برباد کر رہے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے یہی دیکھا تھا۔ حویلی میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دادا جان ہی تھے جس نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ زید عالم اس وقت صرف 10 سال کا تھا جب ایک رات اس کی ماں حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ڈیڈ نے شراب کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، کیونکہ وہ مما سے بے انتہا عشق کرتے تھے، لیکن مما کی بے وفائی نے اسے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ بی بی جان اپنے بیٹے کی تباہی پر دل برداشتہ ہو کر بیمار پڑی اور جلد ہی فوت ہو گئیں۔ اس دن سے حویلی میں آج تک کسی عورت کی آواز نہیں گونجی تھی۔ یہاں سارے ملازم مرد تھے۔ زید عالم کی نفرت عورتوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی، اور جب کبھی گھر میں اس کی شادی کی بات ہوتی تو وہ بڑی سختی سے منع کر دیتا، لیکن اب دادا جان نے شرط ہی ایسی باندھی تھی کہ زید عالم جھنجھلا گیا تھا، اور ڈیڈ آج کل بس ہنس رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے اور ہنس دیتے۔ ان کی ہنسی زید کو بے بس کر دیتی۔ ایک دن تو نشے میں چور نم آنکھوں سے انہوں نے کہا تھا، زید ابھی شادی مت کرنا، عورت بڑی دل فریب شے ہے، دل کو لگ جائے تو دل بند کر دیتی ہے۔ زید کو ان کی بات پر پورا یقین تھا، لیکن دادا جان زید کی شادی کی جیسے ٹھان بیٹھے تھے۔ اس نے نہ خود سے سر جھٹکا اور آفس کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے ڈیڈ نے رنگ لگایا ہوا تھا۔ نشے میں دھت وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ موج مستی میں مصروف تھے۔ ارے یار شاکر، آج ایک پیگ تو تم بھی لگا ہی لو۔ ڈیڈ کی یہ بات زید عالم نے خود سنی تھی، پر پھر بھی شاکر کو گھور کر دیکھا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ارے زید عالم، آئیے آئیے، آج آپ ہمیں کمپنی دیجیے، ڈیڈ نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، اور اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن نشے کی شدت کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر واپس صوفے پر گر گئے اور ہنسنے لگے۔ زید نے ان کی حالت پر مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک عورت نے ایک بھرپور مرد کو تباہ کر دیا تھا۔ ڈیڈ اب کیوں آئے ہیں فیکٹری؟ زید نے تحمل سے پوچھا اور اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ تم سے ملنے، اپنے دفتر کو دیکھنے۔ بھئی اسی دفتر میں تو تمہاری ماں سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، انہی یادوں کو تازہ کرنے آتا ہوں۔ ڈیڈ نے وسکی کا گھونٹ بھرا اور اپنے لہجے کی بے چینی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ کب بھولیں گے آپ انہیں؟ وہ بے وفائی کر گئی ہیں، تسلیم کر لیں اس بات کو کہ آپ کا انتخاب بالکل غلط تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ کے انتخاب سے۔ زید نے ٹیبل پر شدت سے مکہ مارا۔ نہیں بھول سکتا یار، یہاں رہتی ہے۔ ڈیڈ نے دل کی طرف اشارہ کرتے بے بسی سے کہا۔ ڈیڈ پلیز مت تنگ کریں مجھے، میں پہلے ہی بہت مسائل میں ہوں۔ زید نے ان کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ ڈھونڈو نا یار اسے پلیز، میری تو کوشش بیکار گئی ہے، لیکن تم تو بیٹے ہو یار، تمہارے ڈھونڈنے پر وہ مل جائے گی۔ ڈیڈ نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ میں مر جاؤں گا ڈیڈ، لیکن کبھی اس عورت کا سامنا نہیں کروں گا۔ نفرت ہے مجھے ان کے چہرے سے، ان کے وجود سے، اور بہتر ہے آپ بھی انہیں بھولنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی ہماری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ موم کو واپس اپنی زندگی میں لانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، زید نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور ڈیڈ نے وسکی کا گلاس پھینک کر مارا۔ یہ ان کے غصے کی انتہا تھی۔ زید جانتا تھا کہ انہیں زید کی بات سخت ناگوار گزری ہے۔ آپ حویلی جائیں، میں عسکر سے کہتا ہوں آپ کو لے جائے گا، وہ زید نے کچھ دیر بعد کہا، اور عسکر کو فون کیا اور اسے ڈیڈ کو لے جانے کا کہا۔ جب تک عسکر نہ آیا کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ آج ڈیرے پر آیا تھا کئی دن بعد۔ آج کے دن وہ عام خیرات کرتا تھا، لوگوں کے مسائل سنتا تھا، لیکن صرف مردوں کے، وہ بھی سرد تاثرات کے ساتھ۔ ابھی وہ تمام معاملات حل کر کے اٹھنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر ڈیرے کے صحن میں موجود درخت پر پڑی، جس کے موٹے تنے کے پیچھے ایک دھان پان سی لڑکی چھپی کھڑی تھی۔ اس کے ڈیرے پر لڑکی؟ اس بات نے زین کے خون میں انگارے لگا دیے تھے۔ اس نے شرافت کی طرف بڑی کڑوی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کیا تماشا ہے شرافت؟ زید نے تنے ہوئے چہرے سے سوال کیا۔ میں معلوم کرتا ہوں سائیں۔ شرافت جلدی سے آگے بڑھا اور چادر میں چھپی لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شرافت کی دھاڑ زید کئی فٹ کی دوری پر کھڑا بخوبی سن سکتا تھا۔ سائیں سے بات کرنی ہے، لڑکی منمنائی۔ چادر سے جھانکتی غزال آنکھیں شرافت کے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ سائیں عورتوں سے باتیں نہیں کرتے۔
چلو اب جاؤ یہاں سے، شرافت نے غصے سے کہا، لیکن لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کرم کریں سائیں سے ایک بار ملنے دیں۔ لڑکی کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ شرافت کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر زید کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور زید کو مزید غصے سے بچانے کے لیے اس نے لڑکی کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹا تاکہ اسے باہر نکال سکے۔ لڑکی کی فریادیں زید سن سکتا تھا۔ وہ بے بسی سی سسکتی ہوئی شرافت کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی جب اس لڑکی کا پاؤں پاس پڑے لکڑیوں کے ڈھیر سے ٹکرایا اور لڑکی کی چیخ بلند ہوئی تو شاید زید کو بھی کچھ رحم آ گیا۔ رک جاؤ شرافت! زید کی دھاڑ نے جیسے سب چیزوں کو ساکن کر دیا تھا۔ لڑکی نے غزال آنکھیں اٹھا کر زید کو دیکھا۔ اس کی برستی آنکھوں کو دیکھ کر زید نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ یہاں آؤ لڑکی، اور 2 منٹ میں اپنا مسئلہ بتاؤ۔ 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ زید کی سرد آواز پر اینا نے جلدی سے اٹھنا چاہا تو دوبارہ پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے لڑکھڑائی۔ زید نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ڈرامے! سائیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں اور میں ہیں، ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ ماں کو ٹی بی ہے۔ ہمارا کوئی نہیں، کوئی روزگار نہیں۔ میں سرداروں کے گھر برتن دھوتی ہوں، لیکن انہوں نے بھی نوکری سے نکال دیا۔ سائیں ہمارے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، مدد کرو، اینا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اینا کی آنکھیں اس وقت رونے کی شدت سے گلابی ہو رہی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ اس وقت کپکپا رہے تھے۔ اس وقت زید عالم کے دماغ نے تیزی سے ورک کیا تھا۔ شرافت! جس جگہ گھر ہے ان محترمہ کا وہاں راشن پہنچا دو۔ اور تم لڑکی، تم یہاں بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ زید کی سرد آواز پر دونوں لوگوں نے حرکت کی تھی۔ اینا تو ایسی بے حال ہو رہی تھی کہ ابھی جی نکل جائے گا، اسی لیے وہاں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ شرافت تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور زید وہاں موجود سربراہی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، ہم تمہارے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدلے میں تمہیں ہم سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہمیں وارث چاہیے۔ جیسے ہی تم ہمیں ہمارا بچہ دو گی، اسی دن ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور بدلے میں تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی کے لیے معاشی مسائل تو کم از کم ختم ہو ہی جائیں گے۔ اور ہاں، یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ رہے گی۔ بولو، منظور ہے؟ زید نے ایک ہی سانس میں سارا مدعا بیان کیا، اور اینا ہونک سی نقاب کا کونا پکڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس گاؤں کا ہونے والا سردار تھا۔ اس گاؤں کا سب سے امیر شخص، اور اس عام سی لڑکی سے کیسی باتیں کر رہا تھا۔ میں ایسا نہیں۔ اینا کی بات زید نے بیچ میں ہی اچک لی۔ سوچ لو، ابھی شرافت رستے میں ہی ہوگا۔ میں منع کر دیتا ہوں کہ تمہارے گھر کچھ نہ پہنچا پائے۔ اور ہاں، اب یہاں سے جانے کے بعد، یعنی مجھے انکار کرنے کے بعد، ایک بات یاد رکھنا، اب کبھی تمہیں اس گاؤں میں کسی گھر میں کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ زید نے جیسے اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اینا جیسے ڈھہ گئی۔ وہ گرنے کے انداز میں چارپائی پر بیٹھی اور رونے لگی جب زید نے کفت سے اسے دیکھا۔ زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس، جواب دو مجھے، زید نے غصے سے کہا، اور اینا نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے خفیہ طریقے سے اینا رفیق، اینا زید عالم بن گئی۔ اس نکاح میں اینا کی ماں بہن شامل ہوئی تھیں، جنہیں اینا نے نہ جانے کیا کچھ کہہ کر منایا تھا، اور ماں تو زید عالم کو دیکھ جیسے خوشی کی انتہا پر تھی کہ اس کی بیٹی کے نصیب اتنی اچھی جگہ کھلے۔ ایک کمی کی بیٹی گاؤں کے سردار سے بیاہی گئی تھی۔ اینا عام سے کالے رنگ کے کرتے اور چوڑی دار پیجامے میں مہرون چنری کا دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ یہ جوڑا اس کی ماں لائی تھی، جو اس کا شاید ان کے بقول سب سے قیمتی جوڑا تھا۔ شرافت کو ان ماں بیٹی کی مکمل نگرانی پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اب 1 سال یہ دونوں ماں بیٹی اس گاؤں میں نظر نہیں آئیں گی۔ ان دونوں کو شہر والے فلیٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور اینا کو فارم ہاؤس پر۔ اس وقت اینا اس گاؤں کے ہونے والے سردار کی سیٹ سجائے بیٹھی تھی، جسے لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے تو اینا بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ لمبی دراز پلکیں اس وقت آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھی، چھوٹی سی پتلی سی ناک میں لونگ چمک رہی تھی۔
میدے جیسی رنگت مہرون چنری کے دوپٹے میں دمک رہی تھی۔ زید عالم جو باہر بیٹھا اپنے دل و دماغ کی جنگ میں مصروف تھا، اندر جانے سے قاصر تھا۔ اس کے قدم آج اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عورت ذات سے نفرت اتنی تھی کہ اس کے پاس جانے کا تصور ہی اس کا خون کھلا رہا تھا۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کی ضد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کل وہ حویلی سے اس لیے نکل گیا تھا کیونکہ دادا نے پھوپھو کو بلایا تھا اور ساتھ زینب بھی تھی۔ وہ ان کی موجودگی میں حویلی میں رہتا نہ تھا۔ یہ ناپسندیدگی کا واضح احتجاج تھا، اور 2 دن سے وہ فارم ہاؤس پر تھا، لیکن آج یہاں ایک لڑکی بھی تھی۔ کم از کم اپنا مقصد وہ ہوش میں رہ کر تو پورا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ڈیڈ کی دوسری محبت یعنی وسکی کو اس نے آج پینا مناسب سمجھا، اور لمحوں میں اس نے اپنے آپ کو کھویا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے وہ موجود تھی، جس ذات سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر چاند چہرے پر پڑی۔ کئی لمحے وہ ساقط سا اس چہرے کے حسن کو دیکھے گیا۔ کیا حسن تھا، کیا نزاکت تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک نے زید کو اپنے جانب کھینچا تھا۔ دراز مٹی ہوئی پلکیں چھونے کی تمنا دل نے بے ساختہ کی تھی، جبکہ اس کے پنک ہونٹ اسے اپنے جانب بلا رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور زید عالم بے خود ہو گیا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی چہرے نے اسے اٹریکٹ کیا تھا، یا یہ نشے کا اثر تھا۔ وہ بے ساختہ اس چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھکا۔ اپنے چہرے پر اجنبی لمس نے اینا کو ہوش کھلایا اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ بے ساختہ چینخ لبوں سے برآمد ہوئی، جنہیں زید نے جلدی سے بند کر دیا۔ وہ ہر لحاظ سے اس پر حاوی تھا۔ اینا اس کی باہوں میں بس پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کیسا ظالم لمس تھا۔ اینا اس شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے زید کے چنگل سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ خبردار جو مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کی، میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، زید نے نفرت سے کہا، اور اس پر ایک بار پھر سے حاوی ہو گیا۔ اینا اس وقت صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بیڈ پر بے سود پڑے زید کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ بے انتہا ڈر گئی تھی۔ کیسا انسان تھا، کیسی جنونیت تھی۔ کہاں پھنس گئی ہو اینا، اس نے دکھ سے سوچا۔ 2 وقت کی روٹی کے پیچھے اپنا آپ ایک حیوان کو دے دیا۔ اس کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو نکل کر بے مول ہو گیا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور بھاری پردوں سے بمشکل روشنی کمرے میں آ کر کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اینا نے اس عالیشان کمرے پر نظر دوڑائی اور گھڑی کی طرف دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ اس وقت وہ اماں اور اینا کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ تو اس کے کام پر جانے کا وقت ہوتا تھا۔ اماں کے بیمار ہونے کے بعد اماں کے گھروں میں ہی اینا نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن فقط 1 سال میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ اس کا بے پناہ حسن تھا، جس پر اس گھر کے لڑکے فدا ہو گئے تھے۔ گھر کی خواتین نے تنگ آ کر اسے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ اینا نے ایک اندر سانس کھینچی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس بندے نے تمام کام پکے کیے تھے۔ اماں اور اینا اس کے قبضے میں تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو انہیں کہاں ڈھونڈتی۔ اینا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، تبھی اس کے لبوں سے سسکی نکلی اور بیڈ پر پڑے وجود کی بھی شاید نیند پوری ہو گئی تھی۔ وہ انگڑائی لیتا اٹھا تو نظر اینا پر پڑی۔ پہلے سے سرد تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ زید نے پوچھا۔ اسے دیکھ کر کیا کچھ نہ یاد آیا تھا۔ اینا کا حسن کسی کو بھی بہکا سکتا تھا، لیکن اینا کا عکس دھندلا تھا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں اس کے قریب ہوا تھا۔ مجھے یہ والا دروازہ نہیں کھولنا آتا۔ اینا کی مدھم آواز پر زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے تو کیا اس کمرے سے بھی قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ جلد از جلد اپنا کام پورا کرو اور دفع ہونے والی کرو یہاں سے، زید نے نفرت سے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور اینا اس بے حس انسان کو بس دیکھتی رہ گئی۔ اینا کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ زید روز رات کو اینا کو قریب کرتا، اپنا مطلب پورا کرتا، اور صبح ہوتے ہی اس کے وجود سے ایسے نفرت دکھاتا جیسے وہ اچھوت ہو۔ ایک بار کمرے سے نکلتا تو رات گئے نشے میں دھت واپس آتا۔ اینا سارا دن اس کمرے میں بند رہتی۔ زندگی کے فی الحال 2 ہی مقصد تھے، زید کا بچہ پیدا کرنا اور رونا۔ وہ اس 1 ہفتے میں اتنا روئی تھی کہ پہلے کبھی نہ روئی تھی۔ اینا کو اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ جیسے زید نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ کل سے زید فارم ہاؤس نہیں آیا تھا۔
وجہ یہ تھی کہ وہ کل سے حویلی گیا ہوا تھا۔ اینا کو جو ملازم کھانا دینے آتی تھی وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ شاید کفس میں وجود اس پرندے پر ترس آ گیا تھا۔ اینا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ وا کیا اور باہر نکل آئی۔ سب کچھ کتنا قیمتی اور شاندار تھا۔ وہ ایک ایک چیز حیرت سے دیکھتی پچھلے لان میں آ گئی کیونکہ جانتی تھی فرنٹ والے حصے میں مرد ملازم ہوں گے۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی ندی کے پاس والے حصے میں آ گئی۔ اسے لگا تھا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لیا تھا، کھلی فضا میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ وہ بہتی ندی کے پاس موجود بڑے سے پتھر کی اوٹ میں موجود ایک درمیانے پتھر پر بیٹھ گئی اور ندی کے بہتے پانی میں پاؤں ڈال دیے۔ دل اور دماغ نے گواہی دی تھی کہ سکون اسے کہتے ہیں۔ سر اینا بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شرافت کی بات پر زید کی فون پر گفت مضبوط ہوئی۔ وہ اس وقت دادا کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ پھپھو کی ضد پر دادا جان نے اسے حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ پھپھو سے بمشکل مل کر وہ دادا کے ساتھ ہی مصروف رہا تھا یا ڈیڈ کے پاس تھا کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ابھی آنے والی شرافت کی کال نے اس کے تن بدن میں آگ ہی تو لگا دی تھی۔ عورت یعنی بھگوڑی، یہ عورت بھی اس کی ماں کی طرح بھاگ گئی، لیکن وہ احتشام عالم نہیں تھا۔ وہ پتال میں اسے ڈھونڈ کر اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کے ارادے کے ساتھ حویلی سے نکلا تھا۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا ملازم دیکھ چکے تھے۔ یہاں باقی ملازم مرد تھے، صرف شرافت کی بیوی اینا کی نگرانی پر مامور تھی، جو اس وقت سر جھکائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اندھے تھے تم لوگ کہ ایک لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں؟ زید کی دھاڑ پر در و دیوار جیسے کانپ گئے تھے۔ وہ ملازموں کی ایسی تیسی کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ جب کمرے کو دیکھ اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے الماری کی تلاشی لی، ہر چیز ویسے کی ویسے رکھی تھی۔ اس کمرے کی کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ زید نے مٹھیاں بھینچی، دراز چیک کیے، سب کچھ ویسا ہی رکھا تھا، صاف ستھرا کمرہ اور ہر چیز جگہ پر موجود۔ اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چالاک عورت، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اس نے شدت بھرا ایک مکہ سائڈ ٹیبل پر مارا اور اپنا ہاتھ ہمیشہ کی طرح زخمی کر لیا۔ تبھی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑا اور اپنے پیچھے اینا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکن رہ گیا۔ سر پر دوپٹہ جمائے گیلے پائنچوں کے ساتھ وہ خوف سے پلکیں جھکائے اس کے سامنے تھی۔ زید غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کہاں تھی تم؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری اجازت کے بغیر کمرے سے نکلو؟ مجھے چھوڑ کر بھاگو گی؟ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ زید نے اس کی گردن پر گرفت تنگ کی تو اینا بے بسی اور خوف سے پھڑپھڑا گئی۔ اس کی آنکھیں زید کی شدت پر باہر نکلنے کو تھی۔ سانس میں دشواری ایسی تھی کہ آنکھیں بے ساختہ بہہ گئی تھیں۔ کہاں بھاگی تھی تم بے غیرت عورت؟ زید نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر جا گری اور خوف سے دیوار سے جا چپکی۔ بولو، کس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری میں ہو؟ زید گھبرایا۔ نہیں، میں وہاں باغ میں ندی والی جگہ پر تھی۔ کس کے ساتھ نہیں تھی، نہ بھاگ رہی تھی، اینا نے بے بسی سے کہا اور شدت سے رو دی۔ زید کئی لمحے کچھ بول نہ پایا۔ ہر عورت کو ایک ہی ترازو میں رکھ کر شاید وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا تھا۔ کس کی اجازت سے کمرے سے نکلی تم؟ زید نے غصے سے پوچھا۔ دم گھٹ رہا تھا یہاں، اینا نے سسکتے ہوئے کہا۔